بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج انشاءاللہ میں سورہ نحل کا 16واں رکوع اور 14ویں پارے کا 22واں رکوع، یعنی سورہ نحل کا آخری رکوع اور 14ویں پارے کا بھی آخری رکوع انشاءاللہ میں بیان کروں گا، اور اس کے بعد ہماری سورہ نحل بھی ختم ہو جائے گی اور ہمارے 14 پارے انشاءاللہ مکمل ہو جائیں گے۔ تو سب سے پہلے اس کا مختصر لفظی ترجمہ ہوگا، پھر انشاءاللہ لفظی ترجمہ گرامر کے ساتھ، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ابراہیم، بے شک ابراہیم، کان امتن، ایک امام تھے۔ یہ امت سے امت مراد نہیں ہے جس کو ہم اردو میں امت کہتے ہیں، یہاں یہ امام سے نکلا ہے، امامہ۔ امامہ یا امومو کا معنی امامت کرنا۔ تو الف میم اور میم، یہ لفظ جب اکٹھا ہوتا ہے تو اس میں امامت کا معنی ہوتا ہے، تو یہ فعلتن کے وزن پر ہے، امتن۔ تو اس کا یہ ہے مفعول کے معنی میں۔ فعلہ کا لفظ عربی میں مفعول کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، جیسے نخبہ منتخب چیز کو کہا جاتا ہے، سلیکٹڈ مفعول ہے نا، جس پر کام ہوا ہو۔ تو امہ وہ جس کی اقتدا کی جائے، یعنی امام۔ امام بھی مأموم کے معنی میں، ایک ہے امہ کا معنی امامت کرنا، مأموم جس کی امامت کی جائے۔ تو امتن، بے شک ابراہیم ایک مقتدا تھے، یہ مطلب ہوگا اس کا، ایک رہبر تھے، ایک لیڈر تھے جن کو فالو کیا جاتا ہے۔ قانتا للہ، اللہ کے فرما بردار تھے۔ حنیفن، حنفا کا معنی ہوتا ہے مائل ہونا، باطل چیز سے مائل ہو کر سیدھے راستے پہ چلنا۔ ایک ہوتا ہے آپ ویسے ہی سیدھے ٹریک پہ چل رہے ہیں، لیکن ایک ہوتا ہے کہ جگہ جگہ آپ کو برائی کی دعوت دی جا رہی ہے، غلط ٹریک پر چلنے کی دعوت دی جا رہی ہے، مگر آپ اس غلط ٹریک سے بچا کے اپنے آپ کو سیدھے ٹریک پہ چل رہے ہوں، تو ایسی صورت میں ایسے عمل کو حنف کہا جاتا ہے، یعنی حنیفن عن الادیان الباطلہ، باطل دینوں سے بچتے ہوئے سیدھے راستے پر۔ اب آیت کا ترجمہ دیکھیں، بے شک ابراہیم ایک بہت بڑے مقتدا تھے، قانتا للہ، اللہ کے مکمل فرما بردار تھے، حنیفن باطل چیزوں سے ہٹتے ہوئے۔ ولم یکو، یکو اصل میں تھا یکن، تو نون کو حذف کر دیا جاتا ہے۔ ولم یکو من المشرکین، اور ابراہیم مشرکین میں سے نہیں تھے۔ شاکرا لانعمہ، شکر گزار تھے، انعم نعمت کی جمع انعم، اللہ کی نعمتوں کے۔ اجتباہ، اللہ نے آپ کو سیلیکٹ کر لیا تھا، منتخب کر لیا تھا۔ اجتبا اصل میں تھا اجتبا یا اکتسبا کی طرح۔ وَہَدَاهُ، اور اللہ نے آپ کو ہدایت دی تھی، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اور ہم نے دیا ابراہیم کو دنیا میں حسنتاً اچھی زندگی۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ، اور بے شک تھے ابراہیم آخرت میں بھی، ہوں گے ابراہیم آخرت میں بھی، لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اچھے لوگوں میں۔ یہاں علماء صالحین کا ترجمہ کرتے ہیں بہت اچھے لوگوں میں، وجہ اس کی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جیسے پیغمبر کے لیے صرف اچھے لوگوں میں حشر ہونا تو کوئی فضیلت نہیں ہے نا، تو یہاں صالح سے کامل درجے کے صالحین مراد ہیں۔ تو اس لیے مفسرین اس کا ترجمہ میں کیا بات ملحوظ رکھتے ہیں کہ آخرت میں آپ ہوں گے کامل درجے کے صالح لوگوں میں، یعنی آپ کا شمار ہوگا۔ ثم اوحینا الیک، پھر ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ثم کا مطلب ابراہیم تو تھے، وہ تو چلے گئے، اس کے بعد کیا ہوا؟ ہم نے آپ کی طرف وحی کی، ان اتبع، اصل میں تھا ان اتبع، وہ وحی یہ کی کہ اتبع ملت ابراہیم، کہ آپ بھی ابراہیم کی ملت کو فالو کریں، حنیفن باطل دینوں سے ہٹتے ہوئے۔ تو آپ نے بھی ابراہیم کے دین کو فالو کرنا ہے، باطل چیزوں سے ہٹتے ہوئے۔ وما کان من المشرکین، اور ابراہیم مشرکین میں سے نہیں تھے۔ انما جعل السبت، بے شک ہفتے کا دن تو صرف بنایا گیا تھا۔ کیا بنایا گیا تھا؟ تعظیم کا دن۔ یہاں تعظیمن کا لفظ محذوف ہے، یا عظمت کا لفظ محذوف ہے، تو کیونکہ وہ بالکل بعض چیزیں واضح ہوتی ہے نا، ہفتے کا دن یہودیوں کے لیے بنایا گیا تھا، کیا بنایا گیا تھا بھئی؟ قابل تعظیم۔ تو اللہ فرماتے ہیں وہ کس طرح سے قابل تعظیم تھا، تفسیر میں بتاؤں گا انشاءاللہ۔ انما جعل السبت، ہفتے کا دن رکھا گیا تھا یا بنایا گیا تھا، علی الذین، ان لوگوں پر، اختلفوا فیہ، جو اس دن کے بارے میں اختلاف کرتے تھے۔ اختلاف سے یہاں مراد نظریاتی اختلاف نہیں، یہ عملی اختلاف ہے، یعنی ہفتے کا دن اس قوم پر مقرر کیا گیا تھا جو
اس دن کے بارے میں اختلاف کر رہے تھے پریکٹیکلی، یعنی عملی اختلاف کر رہے تھے، کچھ اس کی تعظیم کر رہے تھے، کچھ تعظیم نہیں کر رہے تھے۔ تفسیر میں انشاءاللہ میں ڈیٹیل بتاؤں گا۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ، اور بے شک تیرا رب ضرور فیصلہ کرے گا۔